وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انسان کا تعلق مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ اسی وقت جڑ سکتا ہے جب مخلوق اپنے دل میں اپنا رب کا ڈر پیدا کر لے، اللہ جل جلالہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کر لے، تقوی اختیار کر لے، تو پھر کیا ہے، انسان اپنے رب کی نافرمانی سے محفوظ رہتا ہے، اور وہ انسان کی حالت، مخلوق کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ رب کی محبت میں وہ اندھا ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، دیوانگی کی حد تک پہنچ جائے رب کی محبت میں. تو یہ ڈر اور یہ محبت کبھی بھی انسان کے قدموں کو معصیت کی طرف پھسلنے نہیں دیتی. رب سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے. آج کمی اس چیز کی ہے، نہ رب کا ڈر رہا، نہ رب سے محبت رہی، نہ اللہ کی ذات کا ڈر رہا، نہ ہی اللہ کی ذات سے محبت رہی. محض دعوے ہیں، دلوں میں محبت کی کمی ہے، دلوں میں خوف خدا کی کمی ہے، جس کی بنا پر انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اندھا ہو گیا اور اسے کوئی خبر نہیں کہ چند ہی دن گزرے تھے، بچپنا تھا گزر گیا، چند ہی دن گزرے ہیں، جوانی تھی گزر گئی، اب بڑھاپا ہے، لیکن ابھی بھی اسے یقین ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں رب کا ڈر بھی تھا، رب سے محبت بھی تھی. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین.
کہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے میں انسان گمراہی سے بچتا ہے، رب کی نافرمانی سے بچتا ہے، اور صحابہ اکرام کے اندر ڈر اور محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسی چیز نے انہیں رفعتیں اور بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں، بہت خوبصورت ہیں، انتہائی نیک دل ہیں، انتہائی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، خاوند کی خدمت گزار ہیں۔ اس صحابیہ کو اللہ کے نبی کے صحابی سے محبت، اللہ کے نبی کے صحابی کو اس صحابیہ سے محبت، دونوں کو ایک دوسرے سے، خاوند کو بیوی سے، بیوی کو خاوند سے بے حد درجہ محبت ہے کہ خاوند دن بھر تھکا مارا محنت مزدوری کر کر گھر واپس لوٹتا ہے اور بیوی سے پانی طلب کرتا ہے، بیوی ابھی گھر میں نہیں پہنچتی کہ کیا ہوتا ہے کہ خاوند سو گئے۔ اب بیوی کے دل میں یہ خیال آیا کہ خاوند کو جگاؤں گی تو نیند خراب ہوگی، پانی ہاتھوں میں پکڑا اور پوری رات گزر گئی، نہ خاوند کی آنکھیں کھلی، نہ ہی یہ اپنی جگہ سے جو ہے جدا ہوئی، اور خاوند کے انتظار میں کھڑی رہی کہ کب میرے خاوند کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ مارے پیاس کے پانی طلب کرے اور مجھے پانی ہاتھوں میں لیے ہوئے نہ پائے تو انہیں تکلیف ہوگی۔ تو پوری رات گزر گئی، جب صبح آنکھیں کھلی دیکھا کہ بیوی ہاتھوں میں پانی لیے ہوئے کھڑی ہے، پوچھا کہ کیا آپ پوری رات پانی لیے ہوئے کھڑی رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی جی پوری رات پانی ہاتھوں میں لیے کھڑی رہی کہ نہیں معلوم آپ کی کب آنکھیں کھل جائیں اور آپ پانی طلب کریں تو تکلیف ہوگی۔ تو مارے محبت میں جوش میں آ کر کہنے لگے کہ آج تو جو مانگے گی میں تجھے دوں گا، جو بھی مانگے گی تو کر سوال، جو تو سوال کرے گی وہ میں تجھے دوں گا۔ بیوی کہتی ہے رہنے دیجئے، لیکن یہ فرمائیے آپ طلب کیجئے۔ بارہا کہنے کے باوجود جب وہ خاوند نے ضد پکڑی تو کہنے لگی کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے، مجھے طلاق دے دیجئے۔ خاوند حیران کہ اتنی خدمت گزار، متقی، پرہیزگار، خوبصورت بھی، خوبصیرت بھی، اور مجھ سے مطالبہ کیا تو کس چیز کا کیا کہ طلاق دے دیجئے، اب وعدہ تو کر چکے۔ تو کہنے لگی وعدہ تو میں نے، فرمانے لگے وعدہ تو میں کر چکا، آپ بتلائیے تو صحیح طلاق کا مطالبہ کیوں کر رہی ہیں؟ کیا میں محبت میں کمی ہے؟ کیا میں تیری ضروریات پورا نہیں کر رہا، نان و نفقہ ادا نہیں کر رہا؟ کیا آپ سے محبت نہیں کرتا؟ کیا آپ کی ضروریات پوری نہیں کرتا؟ تو طلاق کا مطالبہ کیوں؟ کہنے کہ بس آپ دے دیجئے، آپ نے وعدہ کیا تھا تو وعدے پر پورا اتریے۔ خاوند کہنے لگے ٹھیک ہے، جو وعدہ کیا اس کو تو میں پورا کروں گا، لیکن اس وعدے کو پورا کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ میرے ساتھ چلیے، اور یہ ہم اپنا جو ہے معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ دونوں جا رہے ہیں، راستے میں کیا ہوا، کسی چیز سے پاؤں اڑا یا ٹھوکر لگی، خون بہنے لگا، بیوی نے فوراً دوپٹہ اتارا، اسے پھاڑا اور مرہم پٹی کی، خون کو روکا، اور دوبارہ وہ سہمے تو کہنے لگے چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہنے لگے نہیں اب آپ کو چوٹ لگی ہے تو اب نہیں جانا۔ تو کہنے لگے نہیں، جب تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوں گا تو میں نہیں جاؤں گا۔ تو کہنے لگی کہ میں آپ سے جو میں نے مطالبہ کیا تھا وہ میں نہیں کرتی، آپ گھر چلیں۔
تو کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ابھی کچھ وقت پہلے آپ نے یہ کہا کہ مجھے طلاق دیجیے اور آپ ضد پر اڑی ہوئی تھی، اب کہہ رہی ہیں کہ میں مطالبہ نہیں کرتی، آپ گھر چلیے، معاملہ ہے کیا؟ وہ کہنے کہ گھر چل کر بتلاؤں گی، ابھی نہیں بتلاتی۔ گھر پہنچے، گھر پر جا کر کہنے لگی کہ میں نے آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی تھی کہ اللہ رب العزت جب اپنے بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اسے خوشحالیاں دیتے ہیں، اسے صحت دیتے ہیں، انہیں تندرستی دیتے ہیں، اسے طاقت دیتے ہیں، اسے دولت دیتے ہیں، اسے عزت دیتے ہیں، اسے شہرت دیتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا زندگی میں کبھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، زندگی میں کبھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی غم ہی نہیں آیا۔ تو میں نے یہ دیکھا، تو میں نے کہ جس بندے سے جس کا رب ناراض ہو، مجھے اس کے نکاح میں رہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، کہ میرا رب اس سے ناراض ہے اور ناراض جس سے میرا رب ہو اس کے نکاح میں رہوں، تو یہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، تو اسی وجہ سے میں نے طلاق کا مطالبہ کیا۔ لیکن جب ہم جانے لگے تو راستے میں آپ کو چوٹ لگی، آپ کا خون بہا، تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کو آپ سے پیار ہے، اللہ کو آپ سے محبت ہے۔ تو میں اپنا جو میں نے فیصلہ کر بیٹھی تھی طلاق کا، اس سے میں نے رجوع کر لیا۔ تو یہ صحابیہ کا تعلق خامد سے کس کے لیے ہے؟ خدمت کس کے لیے ہے؟ اللہ سے محبت کے لیے، کہ رب نے حکم دیا ہے کہ خامد کی خدمت کرنی ہے۔ اور فیصلہ واپس طلاق کا کیوں لیا؟ کہ اب پتہ چل گیا کہ اللہ راضی ہیں، تو دوبارہ فیصلے سے رجوع کر لیا۔ تو یہ تھی صحابہ کرام کی کیفیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جا رہے، راستے میں دیکھا ایک چرواہا ہے اور بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر رکے اور رک کر فرمایا، دیکھا کہ اس کچھ تلاوت کر رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے۔ قریب ہوئے، آواز کو سنا تو اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ پاک ہے وہ ذات جو زمین کا آسمان کا بادشاہ ہے، پاک ہے وہ ذات جو عزتوں والا ہے، جو ہیبت والا ہے، جو قدرت والا ہے، جو کبریائی والا ہے، جو دبدبے والا ہے، پاک ہے وہ ذات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ الفاظ ایسے بھائے، ایسے دل میں اترے، فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ دوبارہ پڑھو، ایک مرتبہ دوبارہ پڑھو۔ وہ کہنے لگا اس کے بدلے میں تم کیا دو گے مجھے؟ کہنے لگے کہ میں اپنی بکریوں کا آدھا ریوڑ تجھے دے دوں گا۔ تو انہوں نے دوبارہ یہی الفاظ دہرائے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ انہوں نے پڑھا، انہوں نے آدھا ریوڑ دے دیا۔ دوبارہ فرمائش کی، کیا دو گے؟ بقیہ آدھا بھی دے دوں گا۔ انہوں نے دوبارہ تلاوت کی تو انہوں نے بقیہ آدھا بھی دے دیا۔ پھر فرمانے لگے دوبارہ تلاوت کیجئے، کیا دو گے؟ اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں تیرے ہاں مزدور بن کر اجرت کروں گا، تیرا غلام بنوں گا، تو مجھ سے جو کروائے گا وہ میں کروں گا، لیکن یہ دوبارہ میرے سامنے تلاوت کر۔ تو وہ کہنے لگا کہ سبحان اللہ، مبارک و ابراہیم، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، مجھے میرے رب نے بھیجا کہ جاؤ اور ابراہیم کے سامنے میرا نام ادا کرو، میرا نام لو، اور دیکھو کہ ابراہیم میرے نام کے بدلے میں کیا قیمت لگاتا ہے، کیا قیمت لگاتا ہے۔ تو میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں۔ تو سبحان اللہ، یہ تھی صحابہ اکرام کا اللہ کی ذات سے عشق۔ صحابہ اکرام کی اللہ کی ذات سے یہ کیا تھا؟ عشق تھا، محبت تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگے حضرت فتویٰ دیجئے۔ فرمانے لگے کس چیز کا فتویٰ؟ کہنے لگے فتویٰ دیجئے کہ کسی مرد میرے خامند کا حق میں فتویٰ دیجئے کہ میرے خامند کو ایک بیوی کے بعد دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہ ہو، ایک نکاح کے بعد دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہ ہو، مجھے اس پر فتویٰ دیجئے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جو شریعت کا حکم ہے اسے میں کس طرح ختم کر سکتا ہوں، کہ جب اللہ نے اجازت دی ہے
مسنا و ثلاثہ و رباع کے ایک ایک دو دو تین تین چار چار کرو تو یعنی 4 تک کی حد ہے، 4 تک نکاح ایک شخص جو حق کے زوجیت قائم کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو فرمانے لگے میں کس طرح اللہ کے حکم کے خلاف فتویٰ دے سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگی کہ حضرت اگر شریعت میں یہ حکم نہ ہوتا پردے کا تو میں آج اپنے چہرے سے اپنا کپڑا ہٹاتی اور آپ میرے حسن کو دیکھتے، میری خوبصورتی کو دیکھتے، میرے حسن کو دیکھتے تو آپ لازماً یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس کی بیوی اس قدر خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، اس کے لیے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنی تو پھر فرمانے لگے کہ قربان جاؤں اللہ کی ذات پر کہ یہ دنیاوی ایک عورت ہے جس کو اپنے حسن پر، اپنی خوبصورتی پر اس قدر ناز ہے کہ خاوند کے ساتھ نکاح میں اپنے برابر دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی، دوسری عورت کی شرکت کو برداشت نہیں کرتی۔ تو جس رب کا حسن پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، جس رب کا حسن آسمان اور زمین میں پھیلا ہوا ہے، جس رب کی نعمتیں پوری دنیا کے اندر بکھری ہوئی ہیں، وہ رب کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے؟ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت ہر شخص کی مغفرت کر دے گا، لیکن اس شخص کے وجود کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا کہ جس نے رب کی وحدانیت کے اندر کسی اور کو شریک ٹھہرایا ہو، رب کے وجود کے ساتھ کسی اور کو برابر کیا ہو۔ اللہ رب العزت شرک کرنے والے کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر شخص کی مغفرت فرما دے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے سبحان اللہ، مجھے توحید ایک عورت نے سکھا دی۔ فرمانے لگے وہ کیسے؟ فرمایا کہ میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا، گھر کی چھت پر چڑھا کسی کام کی بنا پر، دیکھا برابر والے گھر سے 2 شخص جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو میں نے غور سے سنا تو بیوی اور خاوند کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو وہ کیا کہتی ہے؟ بیوی خاوند سے کہہ رہی ہے کہ تو جانتا ہے میں نے تیرے خاطر گھر میں بھوک کو بھی برداشت کیا، پیاس کو بھی برداشت کیا، بیماری کو بھی برداشت کیا، تکلیف کو بھی برداشت کیا، تیری خاطر میں نے ہر دکھ سہا، ہر تکلیف برداشت کی، لیکن اگر تم میرے ساتھ نکاح میں کسی اور عورت کو شامل کرے تو میں ہرگز اس بات کو برداشت نہیں کروں گی۔ اس کے علاوہ تو مجھے اپنی ملازمہ بنا، نوکرانی بنا، مجھ سے خدمت کروا، مجھ پر ظلم کر، مار پیٹ اور محنت مزدوری کروا، جو چاہتا ہے کروا لے، لیکن میرے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کو اپنے نکاح میں لے کر آئے تو میں اس چیز کو ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ اب یہ کون کہہ رہی ہے؟ ایک عورت۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دنیا کی عورت اپنے ساتھ کسی اور سوکن کو برداشت نہیں کرتی، تو اللہ رب العزت اپنی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کس طرح برداشت کرے گا؟ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ رب العزت اس چیز کو کس طرح برداشت کرے گا؟ دنیا کی عورت اپنے ساتھ کسی اور سوکن کو برداشت نہیں کرتی، تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے، اللہ کی ذات جو ہے تمام جو ہے برابر شرکا سے پاک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اور اللہ رب العزت اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، اور میری محبت کے ہوتے ہوئے میری محبت کے مقابلے میں کسی اور سے محبت نہ کرے۔ تو اللہ سے محبت ہو، دنیا والوں سے محبت ہو تو کیوں ہو؟ کیونکہ اللہ سے محبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص کچھ لکھ رہا ہے، پوچھا کون ہے؟ فرمایا فرشتہ ہوں۔ کیا لکھ رہے ہو؟ کہ لگا میں لکھ رہا ہوں ان لوگوں کے فہرست بنا رہا ہوں کہ جن کو اللہ رب العزت کو سے جن کو پیار ہے، جن کو محبت ہے، جن کو عشق ہے۔ فرمایا کہ میرا نام ہے؟ فرمانے لگے نہیں، آپ کا نام نہیں ہے۔ تو پھر فرمانے لگے کہ میرا نام بھی لکھ لو، میرا نام لکھو اس فہرست میں کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، میرا نام ان میں لکھو جو میں ان سے محبت کرتا ہوں جو اللہ سے محبت کرتا ہے، تو میرا نام ان میں لکھو۔ وہ فرشتہ کہنے لگا جی لکھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانے کے بعد واپس لوٹ کر آیا، فرمایا پھر کچھ لکھ رہا ہے۔ فرمایا کیا لکھ رہے ہو؟
فرمایا میں لکھ رہا ہوں کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو اللہ سے محبت کرنے والوں سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کا نام لکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ میرا نام ان میں لکھا ہوا؟ فرمایا ہاں، آپ کا نام ان محبت کرنے والوں میں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے، سب سے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ رب العزت سے جو محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے، ان سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے کے لیے اللہ رب العزت فہرست میں پہلے نمبر پر لے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا، اللہ کے سے تعلق مضبوط کرنے والوں سے تعلق مضبوط کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا، دنیا میں ایسی زندگی گزارنا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، دنیا میں اس چیز کو پسند کرنا جسے اللہ پسند کرتا ہے، دنیا میں اس چیز سے نفرت کرنا جس سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اللہ اس سے محبت کرنے لگا، اللہ رب العزت کی ذات اس سے محبت کرنے لگے گی۔ تو یہ کب آئے گا؟ جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوگا، جب اللہ کی محبت دلوں میں سرایت کرے گی۔ دو چیزیں لازم پکڑ لو تو پھر کیا ہوگا؟ تم اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، محبوب ترین بن جاؤ گے۔ مجنوں سے جب کہا گیا، یہ جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جو ہے بادشاہت سے، خلافت سے دستبردار ہو کر انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی کہ اب آپ اس جو ہے ذمہ داری کو سنبھالیے، اور سپرد کر دستبردار ہو کر واپس تشریف لا رہے۔ راستے میں کس سے ملاقات ہوئی؟ قیس سے۔ یہ قیس کس کا نام ہے؟ مجنوں کا اصل نام قیس تھا۔ ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے قیس، میں نے جو ہے اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر میں معاویہ کے سپرد کر آ گیا ہوں۔ تو حضرت یہ قیس کیا کہنے لگے؟ ان کا جواب سنیے۔ یہ کہنے لگے کہ حضرت آپ معاویہ کے سپرد کر آ رہے ہو، جبکہ خلافت تو لیلا کو سجتی ہے، خلافت تو لیلا کو سجتی ہے۔ اب یہ کیا؟ کیونکہ محبت تھی ایک دنیاوی عورت سے، تو وہ کہنے لگے کہ ان کو سجتی ہے، معاویہ کو نہیں سجتی۔ تو حضرت جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے انت مجنون، تو دیوانہ ہے۔ تو قیس کا اس وقت سے نام مجنون ڈالا جب انہوں نے یہ بات کہی کہ تو دیوانہ ہے، تو دیوانگی کی اس حد تک پہنچا ہے تجھے پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کہ تو کہہ کیا رہا ہے۔ تو لیلا کو لیلا کیوں کہا جاتا؟ کیونکہ لیلا یہ لیل سے ہے، لیل کہتے ہیں رات کو۔ یہ اس قدر بدصورت اور جو ہے بدنما تھی، بالکل سیاہ چہرہ تھا اور بدصورت تھی، تو اس وجہ سے اس کا نام لیلا پڑا۔ لیلا تاریک رات کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے گھر والوں نے، ماں باپ نے اس کا نام رکھا تھا کالی۔ کالی کہہ کر اپنی بیٹی کو بلایا کرتے تھے۔ تو کالی کا عربی میں ترجمہ کیا ہے؟ کالی کسے کہتے ہیں؟ سیاہ کو۔ سیاہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں لیل کو۔ تو لیلا سے لیلا نکلا۔ تو اس قدر بدنما تھی۔ ایک بادشاہ جا رہا سواری کو روکا اور روک کر کہا کہ میں دیکھوں، خواہش پیدا ہوئی کہ جس کی دیوانگی میں مجنوں اس قدر حد تک پہنچا ہوا ہے، میں دیکھوں تو صحیح اس کا حسن کیسا ہے۔ جب اسے راستے میں ملاقات ہوئی، سواری کو روکا اور دیکھا کہ تیرا جو ہے تو ایسی ہے، تو سیاہ ہے، تو کالی ہے، بھیدی ہے، بدنما ہے، مجنوں نے تجھ میں دیکھا کیا ہے؟ تو لیلا کا آگے سے جواب سنیے۔ لیلا کہنے لگی اگر تو مجنوں کی آنکھوں سے دیکھتا تو تو مجھ سے یہ باتیں نہ کرتا۔ تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، جب اللہ سے محبت اس قدر سرایت کر جائے تو پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، چاہے کوئی کچھ ہی کہے، چاہے کچھ بھی کہے، اسے برا کہے، بھلا کہے، دیوانہ کہے، کچھ بھی کہے۔ جب اللہ سے محبت دلوں میں سرایت کر جائے تو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو آج ہمارے دلوں میں اللہ سے محبت کی کمی ہے۔ اپنے دلوں میں اللہ سے حقیقی کے معنی میں محبت پیدا کیجئے اور محبت کا اظہار اپنے اعمال حسنہ سے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کا اہتمام۔